قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں تھا اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس. جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا, یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ. کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے, جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, غریب تھے, مسکین تھے, حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے, مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور فرعون کے ساتھ تھا. وہ کیا تھا بھائی قارون میں؟ تھا بنی اسرائیل میں سے, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے, قوم بھی ایک ہے, مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا جا کے ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ. اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے, حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے. کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے. لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے. وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے. نہیں تھا, نہیں ہے ڈیفنس والوں. اتنا پیسہ تھا, اتنا پیسہ تھا, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا, اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ, سونا اور چاندی, تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی. تو لاکر تھے بہت سارے, ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی, اتنا پیسہ دیا, تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے, کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام, وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو, کوئی بزنس کی بات کرو, کوئی ہیلتھ کی بات کرو, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ, کوئی نئی اپارچونٹی ہو اس میں, کوئی لیدر کا بزنس ہو, کوئی گولڈ کا بزنس ہو, کوئی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے, جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی ہوئی, کیا مولویوں والی باتیں ہیں یہ. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹنگ, یہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا, چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی, سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں, ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ, اچھا لگے یا نہ لگے, ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا, نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے آپ کو. پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا.